اللہ اللہ آج ہماری قوم کے جوانوں کا مس یوز ہو رہا ہے، ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو مسلم جوانوں کے ٹیلنٹ سے بہت تکلیف ہے، وہ جانتے ہیں اگر یہ پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی قوم ان سے آگے نہ بڑھ سکے گی، اگر یہ تجارت کریں گے ان سے دنیا کی کوئی قوم آگے نہ بڑھ سکے گی، اگر یہ سیاست کریں گے تو دنیا کی قوم ان کے سامنے ٹک نہ سکے گی۔ اس لیے اس باصلاحیت قوم مسلم کے جوانوں کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، اور تباہ کرنے کے لیے کیا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے خطے خطے کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلم جوانوں کی صلاحیت کا استحصال کرنے کے لیے ان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبونے کی کوشش کی۔ یہ وہ نوجوان ہے یہ اندلس کی ساحل پر کشتیاں جلانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بیت المقدس پر اسلام نام پرچم لہرانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ یورپ کے کلیساؤں کو مسجدیں بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک گاؤں جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے چھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر، تمہاری جوانی کی تھاپ آج بھی لوگوں کے دلوں کو بے چین اور بے قرار کرتی ہے، اس لیے دنیا چاہتی ہے اب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین کا کردار پیدا نہ ہونے پائے، دنیا کے اندر کوئی خالد بن ولید کا کردار پیدا نہ ہونے پائے، اب دنیا کے اندر عمر بن خطاب کا کوئی مرتبہ پیدا نہ ہونے پائے، اب دنیا کے مسلم جوانوں کے اندر کوئی علی اکبر کی جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکے، کوئی حضرت امام قاسم ابن حسن جیسی جوانی نہ پا سکے۔ اللہ اکبر، کوئی اللہ اللہ حسن و حسین جیسی جوانی حاصل نہ کر سکے، وہ ہماری جوانی کا استحصال اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ ان جوانوں کو گناہوں کے اڈوں میں جو ہے وہ گم کر دو، ان جوانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دو۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، یورپ کے کلیساؤں میں اذان دینے والے جوانوں کو اس طرح سے جاہل، گوار اور انپڑھ بنا دو کہ جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھی تھی ان کی صلاحیت کو اتنا غمالود کر دو کہ یہ اپنے بیٹے کے کان میں بھی اذان پڑھنے کے قابل نہ رہے۔ یورپ کے کلیساؤں کو، مسجدیں بنانے والے جوانوں کو اس قدر بے صلاحیت کر دو، اس قدر ان کی صلاحیت کو رنگ لگا دو، اس طرح ان کو دنیا دار بنا دو، اس طرح ان کو دنیا کے اندر ڈبو دو، دین کی حمیت اور غیرت اس طرح ان سے چھین دو کہ یورپ کے کلیساؤں کو مسجد بنا کر نماز پڑھنے والے جوان اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، جمعہ کی نماز تک کے مسائل ان کو پتہ نہ رہے، وہ گناہوں میں لے جا رہے ہیں، وہ بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور چند گناہ ایسے ہیں جس کی طرف میری قوم کا جوان جا کر اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اے کھنڈوا اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مسلم جوانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ہم موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہیں، ہم لوگ کسی عورت پر باپ کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں ہیں، ہم زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ اکبر کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم کسی پہ زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم جرائم کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم رات کے 3 بجے تک آٹو پر بیٹھ کر کے ٹھیکا مستی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ اقبال نے مسلم جوانوں کو پیغام دیا تھا، اے مسلم جوانوں، تم مکھی نہیں ہو کہ تم گندگی پر بیٹھو، تم مکھی نہیں ہو کہ تم غلاظت پر بیٹھو، تم مکھی نہیں ہو کہ تم محلے کی گندگی پہ بیٹھو، تم شاہین و شاہین، اللہ نے تمہیں شاہین صفت بنایا ہے۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو بلندی پر اتنا اڑتا ہے کہ چھیل اور لبے سات شاہین کے برابر اڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم گناہوں کی گندگی پہ مت بیٹھو، تمہیں اللہ نے اسلام کے ساتھ پرواز کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد
کر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں شاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی گندگی پہ نہ بیٹھو، گناہ کی گندگی پہ نہ بیٹھو، جرائم کی گندگی پہ نہ بیٹھو، گناہوں کے اڈوں کی طرف نہ جاؤ۔ جانتے ہو یہ گناہوں میں ڈبو کر کے تمہیں تمہاری حقیقت سے جو ہے وہ آشنائی چھین لینا چاہتے ہیں۔ کتنا افسوس ہے وہ جوان جو لوگوں کے دلوں میں نشے کی نفرت کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، وہ جوان جو ناچتے ہوئے انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آیا تھا، وہ جوان جو لوگوں کو نگاہوں کا تقدس دینے کے لیے آیا تھا، آج وہی جوان رات کے 3 بجے تک نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں سے تو ننگی اور گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں سے قبر میں تو رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ تو اپنی آقا کا دیدار کیسے کرے گا؟ میرے بھائی، تو سیریلوں کے اندر ہیرو اور ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر کو دیکھ رہا ہے، تو رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ تو پکچر کے پوسٹر دیکھ رہا ہے، تو رسول ہاشمی کا دیدار کیسے کرے گا؟ آؤ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کس لیے آئے تھے اور ہم کہاں چلے گئے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ گناہوں میں ڈوب کر آنے کا مقصد مت بھول جاؤ۔ قرآن ایک انسان کے آنے کے مقصد کو یوں بیان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ کہ ہم جانچیں، ہم تمہارا امتحان لیں کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ آج یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، گناہ کی طرف نہ جانا۔ بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، گناہ انسان کو اللہ اکبر صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے گلستان خزاں کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دلوں کا چین چھن جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے دلوں کا قرار چھن جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان تنتر کا بھکاری بن جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان جیلوں میں پھنسا جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان پاگل بن کر شکار ہوتا ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ساری مصیبتوں کی جڑ گناہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج کے میں ان تمام جوانوں کے سامنے کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں اور نہ خطابت کرنے آیا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں، میں کوئی ادیب نہیں، ایک ادنا سا آپ کا خادم اور طالب علم اپنے دل کا درد تمہارے دلوں کے دروازے پر اونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج بیدار نہ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تمہاری قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر، آج بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تمہاری قوم کی بیٹیاں موجوں میں بک رہی ہیں، تم آج بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تمہارے بوڑھے مسجدوں کے دروازوں کے زینے پر بیٹھ کر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، آج بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تمہارے غریب اور یتیم اللہ اکبر اسکول میں چوتھی پڑھ کے، پانچویں پڑھ کے، چھٹی پڑھ کے، 10ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ اکبر تعلیم کا سلسلہ منقطع کر رہے ہیں، آج بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک جوان صرف اپنے باپ کا سرمایہ نہیں بلکہ پوری قوم کا سرمایہ ہے، پوری امت کا سرمایہ ہے۔ ذمہ داری کا احساس کیجیے، آپ کے نشے کی طرف نہ جائیے، گانوں کی طرف نہ
جائیے، میوزک کی طرف نہ جائیے، اللہ اکبر، مغربی تہذیب کی طرف نہ جائیے۔ اسی مفکر نے کہا تھا مغرب کی طرف جانے والا سورج مغرب میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا سورج مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تو دین چھوڑ کر مغرب کی طرف گیا تو تو کیسے تیر سکتا ہے؟ تو اپنا وجود کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ ہر مغرب کی طرف جانے والی چیز اپنی اصلیت کو کھو دیتی ہے، اپنے وجود کو کھو دیتی ہے۔ مغرب کی طرف نہ جاؤ۔ آج ہم مغربی تہذیب کے اتنے دلدانہ ہو چکے ہیں کہ فلموں کے اندر اگر مغربی تہذیب کے نام پر زنا بتایا جائے تو میری قوم کا جوان زنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر آج مغربی تہذیب کے نام پر شراب اور نشے کو پرموٹ کیا جائے تو آج لوگ نشہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا اگر فلموں میں سکھایا جائے مغربی تہذیب کے نام پہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ نتائج سے بے خبر میری قوم کے جوانوں جانتے ہو تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہمارے مذہب میں نشے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ بات آپ سے کروں، بات آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے یہاں تو کوئی نشہ جائز نہیں، توجہ کرنا، ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک کے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دولت کے نشے میں ہے، اسلام کہتا ہے منع ہے، اس لیے کہ جب دولت کا نشہ ہو تو انسان فرعون بنتا ہے۔ بادشاہت کا نشہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ اکبر، اس اعتبار سے جب بادشاہت کا نشہ ہو تو انسان نمرود بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جوانی کے نشے سے بھی منع کیا گیا ہے، اگر جوانی کا نشہ ہو تو انسان بخت نسل بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر انسان کو قیمتی محلات اور مکانات کا نشہ ہو جائے تو انسان قارون بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر انسان کو علم کا نشہ ہو جائے کہ میں بہت علم والا ہوں تو علم کے نشے والے اللہ اکبر ابلیسیت کے راستے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کو علم ہی کا تو نشہ تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ نہ حسن کے نشے کی اجازت، نہ علم کے نشے کی اجازت، نہ دولت کے نشے کی اجازت، نہ محل کے نشے کی اجازت، نہ جوانی کے نشے کی اجازت، نہ نسب کے نشے کی اجازت، نہ شراب کے نشے کی اجازت، نہ کھیل کے نشے کی اجازت، کوئی نشے کی اجازت نہیں۔ ایک ہی نشہ جائز ہے، وہ نشہ کون سا ہے؟ ہر نشہ بیٹھے ہوئے کو نیچے گرا دیتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جو گرے ہوئے کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ ہر نشہ بیمار کر دیتا ہے، یہ نشہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ ہر نشہ عزتدار کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جو ذلیلوں کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ ہر نشہ آقا